that saved a wretch like me. عوام ہوں یا عوامی نمائندے، یہاں کوئی بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں۔ پھر بھی امریکہ میں گنز کی ملکیت رکھنے والے شہریوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک گیلپ پول کے مطابق امریکہ کی تقریباً نصف بالغ آبادی گنز کی مالک ہے۔ یہ اسلحے کی ملکیت کے ہمارے پرانے کلچر کا حصہ ہے جو کالونسٹ کے یہاں آ کر آباد ہونے کے زمانے سے موجود ہے۔ شروع میں شکار، پھر انڈین سے محفوظ رہنے کے لیے اور پھر انگریزوں کے خلاف مزاحمت کے لیے گنز کا استعمال۔ گنز رکھنے کی اجازت تقریباً 250 سال سے امریکیوں کا حق ہے، اور یہ حق انہیں امریکی دستور کی دوسری ترمیم کے ذریعے حاصل ہے، جو کہتی ہے کہ عوام کا گنز رکھنے اور ان کے استعمال کا حق محفوظ رکھا جائے گا۔ پچھلے جمعے کو ریاست کولوراڈو میں ہونے والی شوٹنگ جیسا کوئی بھی واقعہ جب ہوتا ہے تو گنز کی ملکیت کا یہ حق پھر سے بحث کی میز پر آ جاتا ہے۔ تمام امریکی ریاستوں کو اختیار ہے کہ وہ آتشی اسلحے کے حوالے سے سخت یا نرم جیسے چاہے قوانین بنائیں، لیکن اسلحے کو ذہنی مریضوں اور جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ لگنے سے بچانے کے لیے خریدار کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا بھی ضروری ہے۔ اس قانون کے مخالفین کے خیال میں یہ کافی نہیں۔ We still lose 30,000 of our fellow citizens. اب بھی ہر سال ہمارے 30,000 شہریوں کی جانیں اسلحے سے ہونے والے تشدد کے ہاتھوں ضائع ہوتی ہیں۔ مزید تقریباً 70,000 شدید زخمی ہوتے ہیں۔ یہ اس ملک میں ہونے والا ایک بہت بڑا جانی نقصان ہے، اور یہ دوسرے مغربی اور صنعتی ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ لیکن گنز کی ملکیت کے حامی کہتے ہیں کہ اسلحہ رکھنا لوگوں کی جانیں بچاتا ہے۔ We've seen in our own country that where اپنے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں قوانین زیادہ سخت ہیں وہاں جرائم کا ریٹ بھی زیادہ ہے، جبکہ جہاں پر لوگوں کو گنز رکھنے کی اجازت ہے چاہے وہ دوسروں کو دکھائی بھی نہ دے، وہاں جرائم کا ریٹ یا تو بڑھتا نہیں یا کم ہو جاتا ہے۔ گنز کی ملکیت ہمیشہ امریکہ کی تاریخ کا حصہ رہی ہے۔ افسوسناک تشدد کے واقعات کے باوجود پچھلے سال ہونے والے ایک گیلپ پول سے پتہ چلا کہ ہر 4 میں سے صرف ایک امریکی ہینڈ گنز پر پابندی کا حامی ہے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔